بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اف ولا تنہرہما، اف بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے ماں باپ کے آگے۔ ماں باپ کے آگے اولاد کو اف بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ماں آواز دے تو انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بھی جا کے ماں کی بات سنے۔ اگر انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ماں کو پتہ ہے میرا بیٹا فرض نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی اگر ماں آواز دے تو ماں کی پہلے بات سنے، بعد میں آ کے نماز پڑھے۔ ہاں، اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو ماں کو پتہ نہیں ہے، ماں آواز دے تو پہلے فرض نماز پوری کرے، لیکن اگر سنت اور نوافل ہے تو پہلے ماں کی بات سن لے۔ ماں باپ کا احترام اتنا ضروری ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ماں کی خدمت سے صحابی کا خطاب پایا۔ انہوں نے ماں کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اکیلے ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ ماں سے اجازت لی کہ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ ماں کا حکم تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو زیارت کرانا، مل آنا، اگر نہ ملے تو واپس آ جانا، کیونکہ پیچھے خدمت والا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے تو واپس آ گئے ماں کی خدمت کے لیے۔ ماں کی اتنی خدمت کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے۔ جو نہ دیکھے، پیچھے کتنا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، وہ صحابی نہیں ہے۔ لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو کہ عمر، اویس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اویس سے دعا کرواؤں؟ فرمایا ہاں، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی، اویس سے ہمارے لیے دعا کروانا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا اتنا افضل ثواب ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو اپنی دوستوں کے کہنے پر باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو بیوی کے کہنے پر ماں کو دھکے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، نہ تو اللہ نے ماں جیسی کوئی دوسری چیز بنائی ہے اور نہ باپ جیسی کوئی دوسری چیز بنائی ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا۔ آج اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، کل اسے اس کا قرض اتروانا پڑے گا۔ اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانے گی، بیٹا بات نہیں مانے گا۔ آج یہ نافرمانی کرے گا، کل کو اس کا بیٹا اس کی نافرمانی کرے گا۔ یہی فطرت کا دستور ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جیسے اس بیان کے شروع میں کہا، اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنی ماں باپ کے آگے۔ ماں باپ کے آگے اف بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنے سے اللہ نے روکا ہے۔ سائل کو جھڑکنے سے بھی روکا ہے۔ جو آپ سے سوال کرنے آئے، آپ سے کچھ مانگنے آئے، جسے فقیر کہتے ہیں، اس کو جھڑکنے سے بھی روکا ہے۔ اس کو جھڑکنا، ماں باپ کو بھی نہیں جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اس انداز میں، ان الفاظ سے بات کرنی ہے جو ادب اور احترام والے ہوں۔